متی بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو 26 نومبر کو ہوا انسیڈنٹ، اس میں آپ کی خبر کے مطابق کتنے لوگ جو پروٹیسٹر تھے وہ مارے گئے؟ دیکھیں ابھی تک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہوئے ہی مجھے گرفتار کیا گیا. ہماری انویسٹیگیشنز جو ہیں، ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی پروسیسنگ جو ہے ابھی جاری ہے، اور ہم اس کے حوالے سے جلد ہی جتنا کچھ ہمارے پاس ہے اویلیبل جو ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ ہم ضرور کچھ فیکٹس سامنے لائیں گے، لیکن اس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گولی چلی ہے. گولیوں کے زخمی جو ہیں وہ ہسپتال میں لائے گئے ہیں. وہ ہسپتال کے ریکارڈ میں بھی یہ درج ہے کہ یہ بلٹ وونڈز ہیں جو زخمی ہیں. وہ 3 تو رات کو حامد میر دکھا رہے تھے اپنے پروگرام میں، جو 3، اور انہوں نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے، جو آپ کے حوالے سے بھی کالم لکھا، اس میں 3 لوگوں کا تو آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ وہ نہیں 3 سے زیادہ ہی ہیں خیر. جی جی لیکن یہ ہے کہ ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، ہم نے جو ہے وہ کسی کو مارا نہیں ہے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، حکومت جھوٹ بول رہی ہے. آج میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی سن رہا تھا جو سفیروں کو بریفنگ دے رہے تھے، اس میں ایک سٹیج پہ آ کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں پھر فوج بلانی پڑ گئی. مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس کو جو ہے کوئی لائیو ایمونیشن نہیں دیا، ہم نے انہیں صرف واٹر کینن دی تھی، ٹیئر گیس دی تھی، مگر پھر ہمیں فوج بلانی پڑ گئی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کی طرف اسحاق ڈار صاحب نے بھی پھر تفصیل نہیں بتائی کہ فوج جب بلانی پڑ گئی تھی تو پھر فوج نے کیا فائرنگ کی ہے، کس نے کی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے یہ فائرنگ والی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہ رہی. تو اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اگر یعنی لوگ ظاہر ہے جب رائٹس ہوتے ہیں تو کچھ لوگ مر ہی جاتے ہیں، جس طرح کچھ فورسز کے لوگ اگر جاں بحق ہوئے ہیں تو عام شہری بھی جاں بحق ہوئے ہو سکتے ہیں. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ ذمہ داری لے لیں تو اس میں کیا حرف ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ٹف بارگینر کے طور پہ انفارمیشن کو مینیج کر رہی ہے. ٹف بارگینر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ بالکل انکاری ہو جائیں، اور پھر جب آپ کے انکار کے باوجود دوسرے ذرائع سے ثبوت آ جائیں کہ لوگ مرے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے 6 7، اچھا ہم تو نہیں مانتے، چلے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ہے ٹف بارگیننگ. تو ہو بھی یہی رہا. جب دوسرے ذرائع سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ذرائع سے کہ 200 بندے ہلاک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے 250 بندے ہلاک ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف پی ٹی آئی والوں نے کے پاس صرف 12 کے ثبوت آئے. تو جب 12 کے ثبوت آئے تو خود جو گوہر علی خان ہیں بیرسٹر چیئرمین، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک وکیل ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے وکیل اور جج جو ہیں وہ اعداد و شمار کی وہ جو ہے نا اس میں پھنس جاتے ہیں چکر میں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس 12 تصدیق ہو چکے. اب تاثر یہ ملا کہ بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں 12 ہیں، اور جو 200 والی باتیں ہیں وہ پروپیگنڈا ہے. یہی بات ہوئی، اور یہی حکومت بطور ٹف بارگینر چاہتی ہے کہ کم از کم 200 250 والی نہ ہوں. مگر سچ یہ ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کسی کی تحقیقات پوری نہیں ہوئی. ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ گورنمنٹ جب کوئی بلٹ وونڈ تسلیم ہی نہیں کر رہی، گولی چلنا ہی نہیں تسلیم کر رہی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان کہ نہیں 12 کی تصدیق ہوئی ہے. آپ کہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس 12 لوگ ہیں. ہم حکومت جب تک حتمی کوئی وضاحت نہیں کرتی اس حوالے سے تو یہ 12 نہیں 12 سے زیادہ ہیں. تو یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ وکیلوں کو اٹھا کے سیاسی عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں تو وہ پھر اعداد و شمار کے کھیل کے اندر اپنے موقف کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ابھی یہ چیزیں جاری ہیں، اور یہ اعداد و شمار اس وقت تک جو ہے فائنل نہیں ہیں جب تک حکومت اس حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں دیتی. اور حکومت تو لاشوں کے اوپر ہنس رہی ہے، طنز کر رہی ہے کہ کدھر ہیں لاشیں، کدھر ہیں جنازے، ویڈیو بنا ٹک ٹاکرز کدھر ہیں. آپ لائٹیں آف کر کے اور جو ہے فوج کے ذریعے جب یہ کام کریں گے تو کوئی نشان تو نہیں چھوڑتی. آج تک کسی نے کوئی نشان چھوڑا ہے یہاں پہ؟ جتنی ہائی پروفائل اسیسینیشنز ہوئی ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتا. کیا یہاں جائے وقوع نہیں دھوئے گئے؟ کیا یہاں پہ ایون کہ یو این کے کمیشنز ہوں یا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس ہو، کیا اس کو آزادانہ طور پہ تحقیق کرنے دی گئی ہائی پروفائل اسیسینیشن کی؟ یقیناً آپ کا بے نظیر بھٹو کے بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی ہائی پروفائل کرائم ہوتا ہے
تو اس کے ثبوت نہیں چھوڑے جاتے، تو وہ گئے کدھر ہیں آخر؟ اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باڈیز ہیں کدھر؟ ایک لحاظ سے حکومت کا سوال بھی بڑا ویلڈ ہے کہ باڈیز ہیں کدھر؟ تو آپ حکومت بتائے کہ اگر باڈیز نہیں مل رہی تو آپ گرفتار شدگان کی حکومت کی طرف سے فہرست کیوں نہیں جاری کی جا رہی، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کچھ لوگ گرفتار شدگان میں بھی نہیں ہیں، کچھ لوگ جو تصدیق شدہ ڈیڈ ہیں ان میں بھی نہیں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہیں، تو پھر کہاں ہیں؟ کیا وہ مسنگ ہیں؟ کیا وہ لاپتہ ہیں؟ لیکن حکومت نے جان بوجھ کے گرفتار شدگان کی اتنی بڑی تعداد اب بنا دی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں لواحقین جو ہیں وہ تھانوں میں اس امید سے گھوم رہے ہیں کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ زندہ ہیں اور گرفتار ہیں، اور تب تک جو ہیں باری باری انڈیویجولی ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور کی جائیں گی، حلفیہ بیان لیے جائیں گے، جیسا کہ کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ لیے گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ کیسے مرے، آپ نے ایکسیڈنٹ حادثہ یہ کچھ کر کے کریں گے اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، تو 1.5-2 مہینے کا ٹائم بائی کر لیا ہے حکومت نے۔ تو میرے خیال میں حکومت نے یہ جو پوزیشن لی ہے یہ لاشوں کے اوپر حکومت نے سیاست کی ہے، اور بطور ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انہوں نے اتنا زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں ڈسمینٹل کیا ہے کہ وہ ایک آرگنائز سٹرکچر کے طور پہ اس بحران کے اوپر اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کہ ایک سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی تعداد بتا رہی تھی وہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے؟ دیکھیں ہم کسی بھی تعداد کو مبالغہ نہیں کہہ سکتے، اگر میں کہہ دوں نا کہ 1000 بندہ مارا ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جس ملک کی، جس ریاست کی، جس معاشرے کی جو حکمران ہیں وہ اس حوالے سے جھوٹ بول رہے ہوں تو اس جھوٹ کا تعین کیسے کریں گا کہ یہ 12 والا جھوٹ ہے، 1000 والا جھوٹ ہے، 250 والا جھوٹ ہے، جب حکومت ہی مکمل معلومات نہ دے رہی ہو؟ اگر یہ مبالغہ آرائی ہے بھی تو اس جھوٹ کو حکومت بڑی آسانی سے ثابت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ تو حکومت ہے، اس کے پاس سارے اسپتالوں کا ریکارڈ ہے، چاہے وہ پمز ہے، چاہے وہ پولی کلینک ہے، چاہے وہ سی ایم ایچ ہے، ایم ایچ ہے راولپنڈی کا، ان کے پاس ساروں کا ریکارڈ ہے، تو حکومت کیوں نہیں اس جھوٹ کو ایک ہی دفعہ ثابت کر دیتی کہ یہ جھوٹ ہے؟ میرے خیال میں اگر حکومت نہیں بول رہی تو کوئی بھی فگر مبالغہ آرائی نہیں ہے۔